بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 8 شعبان 1446 ہجری مطابق 7 فروری 2025 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے فکر و نظر قرآن مجید اور ہمارا رویہ، مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ آئیے آج قرآن کریم کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے اس کے سلسلے میں کچھ تلخ مگر سچی باتیں کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت قرآن کریم کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم اور ناانصافی ہم ہی کر رہے ہیں۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کسی کو اس کا صحیح حق اور مناسب مقام نہ دینا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بتائیے کیا آج مسلمان قرآن کو اس کا صحیح مقام اور حق دے رہے ہیں؟ سب چھوڑیے، آج صرف آپ خود سے بات کیجئے اور اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ میری کتنی عمر ہو گئی ہے؟ کیا میں نے قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا سیکھا؟ میں ناظرہ قرآن پڑھ لیتا ہوں؟ اگر نہیں سیکھا تو مجھے اس کی فکر ہوئی؟ اسی طریقے سے اگر میں ناظرہ پڑھ لیتا ہوں تو کیا ٹھیک پڑھ لیتا ہوں؟ جو قاعدے ہیں اور مخارج ہیں ان کو جانتا ہوں؟ بچپن سے لے کر اب تک کتنے سال گزر گئے؟ کیا کبھی میں نے اپنا قرآن ٹھیک کرنے پر دھیان دیا؟ کیا کبھی کسی قاری صاحب یا مولانا یا عالم کو سنا کر ان سے پوچھا کہ میرا قرآن کیسا ہے؟ اگر ہاں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو کیا میں پوری زندگی قرآن کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا رہا؟ اسی طرح خود سے پوچھئے کہ قرآن کی تلاوت کا میرا کیا معمول ہے؟ کیا میرے دن کی شروعات تلاوت سے ہوتی ہے؟ میں نے تلاوت کا کوئی خاص معمول بنایا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مہینے گزر جاتے ہیں اور میں قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگاتا؟ آخری مرتبہ میں نے کب تلاوت کی تھی؟ کیا میرے پاس تلاوت کا وقت نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ہی سب سے بدنصیب انسان ہوں؟ اسی طریقے سے خود سے پوچھئے کہ میں قرآن کے بارے میں کتنا جانتا ہوں؟ کیا قرآن کے تعارف سے متعلق میں نے کوئی کتاب پڑھی ہے؟ کیا مجھے معلوم ہے کہ حروف مقطعات کیا ہیں؟ سورتوں کے مکی و مدنی ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرآن کس طرح نازل اور کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے؟ پوچھئے خود سے کہ میرے اس وقت کتنی صورتیں بغیر دیکھے یاد ہے؟ کیا بچپن میں جو 10 صورتیں مکتب کے استاد نے حفظ کرا دی تھی ان میں کوئی اضافہ کیا؟ کیا میں ہر سال 2-4 نئی صورتیں حفظ نہیں کر سکتا؟ کم از کم ہر رمضان کے مہینے میں ہی اگر 2-4 صورتیں حفظ کی ہوتی تو آج کتنی صورتیں یاد ہو گئی ہوتی؟ میں کتنا بدنصیب ہوں کہ 10 سال کی عمر میں بھی 10 ہی صورتیں یاد ہیں، آج 40 سال کی عمر میں بھی وہی 10 صورتیں یاد ہیں۔ ان 30 سالوں میں میں نے ایک بھی نئی صورت یاد نہیں کی۔ پوچھئے، خود سے پوچھئے، کیا کبھی میں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی؟ اس کا ترجمہ تفسیر پڑھی؟ کیا مجھے خیال آیا یہ اللہ کی کتاب ہے، میرے اللہ کی کتاب ہے، یہ میرے نام میرے مالک کا ایک پیغام ہے، چلو اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں میں ان لوگوں میں تو شامل نہیں رہا جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن تو بس مولوی حضرات اور مدرسے والوں کے لیے ہے۔ جب اللہ سب کا ہے تو اس کا پیغام سب کے لیے نہیں ہوگا۔ قرآن پر میرا عمل کتنا ہے؟ میں اپنی منمانی زندگی گزارتا ہوں یا قرآن کی بتائی ہوئی زندگی؟ میں اپنی خواہشات پر چلتا ہوں یا قرآن کے راستے پر؟ پوچھئے خود سے کہ میں نے قرآن کے نشر و اشاعت اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کوئی کوشش کی ہے؟ میں نے اپنی صلاحیت، اپنا وقت، اپنا مال کا کوئی حصہ قرآن کی خدمت کے لیے خرچ کیا ہے؟ یہ کچھ سوال ہیں جو اپنے آپ سے کیجئے اور دیکھیے کہ قرآن کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے۔ اگر ان سب کا جواب تسلی بخش نہیں ہے تو مان لیجئے کہ آپ دنیا کے سب سے محروم، سب سے بدنصیب اور بدقسمت انسان ہیں۔ یہ سوال میں صرف آپ سے نہیں کروا رہا، یہ سارے سوالات میں نے اپنے آپ سے بھی کیے ہیں۔ کاش سب کا جواب اطمینان بخش ہوتا۔ اگر پچھتاوا ہو رہا ہے تو اس بار رمضان آنے ہی والا ہے، پوری زندگی کی کوتاہیوں کی بھرپائی کی نیت کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسرا مضمون ہے درس حدیث 3 بدنصیب لوگ، مضمون نگار ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین آمین آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے تو آپ سے اس کے سلسلے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ایسا انسان بدبخت ہو جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، تو آپ اس پر آمین کہیے۔ تو میں نے آمین کہا۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ ایسا شخص بدبخت ہو اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، آپ اس پر آمین کہیے۔ تو میں نے آمین کہا۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ ایسا انسان بدبخت ہو جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، آپ آمین کہیے۔ تو میں نے آمین اس وجہ سے کہا تھا۔ اب اس حدیث کے اندر 3 بدنصیب مسلمانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا کون ہے؟ وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مبارک اور مقدس مہینہ ملا لیکن اس کی مغفرت
کیے بغیر ہی یہ مہینہ ختم ہو گیا، تو ایسا شخص یقیناً بہت بڑا بدبخت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے رمضان کی قدر نہیں کی، اس کے حقوق ادا نہیں کیے، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، عبادات سے غافل رہا، تلاوت قرآن ذکر و اذکار سے دور رہا، یہی نہیں جھوٹ بولتا رہا، غیبت کرتا رہا، ہر طرح کی معصیت میں ڈوبا رہا، تو پھر ایسے شخص کی مغفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جس کی مغفرت نہیں ہوئی وہ یقیناً بہت بڑا بدنصیب اور بدبخت ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے شخص کے بارے میں بتایا کہ وہ سب سے بدنصیب ہے جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے باوجود درود نہیں بھیجا، لہذا بدنصیبی اور بدبختی اس کے حصے میں آئی۔ ایسا کون امتی ہوگا جو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور عظمت سے ناواقف ہو؟ آپ کی تعریف و توصیف کرنا، عظمت و بڑائی کی بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس ذات کی تعریف خود اللہ پاک نے کی ہو، اس کی تعریف و توصیف کوئی انسان کیا کرے گا؟ اگر پوری امت مل کر دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے میں لگی رہے تو بھی قیامت تک ادا نہیں کر سکتی۔ اب اگر کوئی امتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمولی اور ادنا بہت ہی آسان سا حق ادا کرنے میں یعنی درود بھیجنے میں کوتاہی کرتا تو وہ یقیناً بدبخت ہے۔ تیسرا بدنصیب شخص وہ ہے جس کی قسمت بہت اچھی تھی کہ اس کے ماں باپ زندہ تھے، جس کو اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی خدمت کر کے ان کو خوش کر کے اپنے لیے جنت حاصل کرنے کا موقع تھا، لیکن اس نے اس سنہرے موقع کو گنوا دیا۔ اس نے ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی برتی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ان کی ٹھیک سے دیکھ بھال نہیں کی، در حقیقت ایسا شخص بدبخت ہے۔ یہ ایسی حدیث ہے جس کو پڑھ کر ہر ایک مسلمان کو یہ فکر لاحق ہو جانی چاہیے، اور اگر اس میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو وہ اس حدیث کے بعد نصیحت حاصل کرے گا، کیونکہ اس حدیث میں بد دعا کرنے والی ذات حضرت جبرائیل روح القدس کی ہے، جو فرشتوں میں سب سے افضل، وہی کے امین اور اللہ کے بہت مقرب ہے۔ اس پر آمین کہنے والی ذات وہ ہے جو تمام مسلمانوں کے، تمام انسانوں کے سردار، سب سے افضل رسول، خیر البشر ہیں، اور دونوں ہی ذات مستجاب الدعوات ہیں جن کی دعا قبول ہی ہوتی ہے، تو کیا ان کی بد دعا قبولیت میں کوئی شک ہے؟ اب ہم سب کو اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے نفس کا احتساب کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس حدیث پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ کیا جب ہمیں ماہ مبارک کا ملتا ہے تو ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم رمضان میں برائیوں سے دور رہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے والدین کی خدمت کا حقہ کرتے ہیں؟ کیا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود بھیجتے ہیں؟ تیسرا مضمون سماجیات سے متعلق ہے کہ اپنے خادم اور خادماؤں کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ مضمون نگار مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کو ایک حیثیت کا نہیں بنایا ہے، کسی کو حاکم بنایا، کسی کو محکوم بنایا، کوئی آقا بنا، کوئی نوکر بنا، کوئی مالدار ہوا، کوئی نادار ہوا۔ مقام و مرتبے کا یہ فرق اس لیے نہیں ہے کہ مرتبے والا شخص اپنے سے کم مرتبے والے کو حقیر سمجھے، بلکہ انسانوں کے درمیان رتبے کا یہ فرق صرف اور صرف اس کائنات کے نظام کو صحیح ڈھنگ سے چلانے اور انسانوں کی ضرورت کے لیے ہے۔ اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ اس نے جس طرح مالک کے حقوق و فرائض متعین کیے، اسی طرح ملازم و مزدور کے حقوق بھی متعین کیے، اور مالکوں کو یہ ہدایت دی کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، ظلم نہ کریں، حق تلفی نہ کریں، اتنا ہی کام لیں جتنے کام کی ان کے اندر صلاحیت اور طاقت ہے، اور ان سے وہی کام لیں جو طے ہو چکا ہے پہلے سے، اور انہی اوقات ملیں جو ان کے کام کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ اگر ان سے اضافی ایکسٹرا کام لینا ہے، اضافی اوقات لینا ہے، تو اس کا الگ سے معاوضہ ان کی مرضی اور خواہش کے مطابق دیا جائے۔ مالکوں کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ ملازمین اور خادموں کے آرام کا خیال رکھیں۔ اگر بیماری یا کسی پریشانی میں انہیں مدد اور تعاون کی ضرورت ہے تو جس حد تک ممکن ہو ان کا سہارا بنیں۔ صرف ان کی مادی ضرورتوں کا خیال نہ رکھیں بلکہ ان کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کریں۔ ان کو اس لائق بنا دیں کہ وہ بوجھ ڈھونے والوں کی فہرست سے نکل کر بوجھ اٹھانے والوں کی فہرست میں آ جائیں۔ اسلام نے اس پہلو پر خاص طور سے زور دیا ہے کہ نوکر اور ملازمین سے انسان ہونے کے ناطے اگر کبھی خطا اور لغزش ہو جائے تو ان کو معاف کر دیں، ان پر تشدد نہ کریں۔ آج کل بہت سے گھروں میں خادموں اور خادماؤں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے واقعات دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں جو انتہائی نامناسب ہیں۔ ان واقعات میں عموماً بڑے گھرانوں کی عورتیں بہت شامل رہتی ہیں جن کے دلوں میں خوف خدا ختم ہی ہو چکا ہوتا ہے۔ بعض گھروں میں تو ٹھیک ہے کہ ان کو بعض گھروں میں تو ٹھیک سے کھانا تک نہیں دیا جاتا، ان کے کپڑے لتے رہنے سہنے کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان معصوموں کو گھر والوں سے ملنے اور بات کرنے تک کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کبھی کبھی ان پر چوری وغیرہ کا الزام بھی لگا دیا جاتا ہے جو کہ بعد میں چل کر ثابت بھی نہیں ہو پاتا۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان معصوم ملازمین اور نوکروں پر ڈھایا جانے والا ہر ظلم دائیں اور بائیں کاندھوں پر بیٹھے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں،
کل قیامت کے دن ہمیں اپنے ہر کیے کا جواب دینا ہوگا، اپنے گناہوں کی سزا کاٹنی ہوگی۔ یاد رہے کسی کا ماتحت یا نگراں ہونا ایک وقتی تعلق ہے، ورنہ بحیثیت انسان تو سب برابر ہیں۔ اس لیے انہیں اپنا بھائی سمجھ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو خوش رکھ کر اللہ کے اجر و انعام کا مستحق بننے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسائل: اشراق، چاشت اور اوابین کا وقت۔ اشراق سورج طلوع ہونے کے بعد جب سورج میں اتنی تیزی آ جائے تو اس پر کچھ دیر نظر جمانا مشکل ہو، یعنی طلوع شمس کے 15-20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، اس میں 4 رکعت ثابت ہے۔ چاشت 10-11 بجے جب سورج خوب روشن اور چمکدار ہو جائے تو اس وقت چاشت کی نماز ادا کی جائے گی، اس میں 2 رکعت سے 12 رکعت تک ثابت ہے۔ اوابین مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت کو اوابین کی نماز کہتے ہیں۔ کتاب المسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔